आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے. انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے آج اعتکاف کے متعلق کچھ فضائل، مسائل اور استغفار کے متعلق کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. چنانچہ خاص طور پہ ایک بات تو شروع ہی سے اپنے ذہنوں میں یہ رکھے، اور بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، ہمارے آف لائن چینل پہ بھی خاص طور پہ پوچھا جا رہا ہے، فونوں پہ بھی، کہ کیا مرد حضرات اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں تو بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں، اعتکاف ایک آدھ آدمی بیٹھنا ہے، تو گھر پہ مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ اس سوال کا جواب خاص طور پہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، اس کے بعد مختصر سی فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. عورتیں تو گھر پہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، ان کو گھر پہ ہی بیٹھنا چاہیے، کوئی ایسا کونا پکڑ لینا چاہیے جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں، یا پھر کوئی ایسا روم ان کو پیٹنٹ کر لینا چاہیے، وہاں پر اعتکاف کرنا چاہیے. لیکن مرد حضرات کی جہاں تک بات ہے، جو سوال پوچھا جا رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی حالت میں مرد حضرات گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر پہ اعتکاف کریں. پھر کیا کریں؟ سوال پھر ہوا کہ مفتی صاحب پھر کیا کریں؟ چینل پہ بھی بار بار فون آ رہے تھے کہ پھر کیا کریں، اعتکاف چھوڑ دیں، ساخت کر دیں. تو اعتکاف کے متعلق واضح طور پہ یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں آپ بٹھا لیں کہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. شریعت کی لینگویج میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے بیٹھتے تھے اعتکاف، یہ تو ہو گیا سنت مؤکدہ. علی الکفایہ مطلب اس کو آپ واضح طور پہ سمجھ لیں کہ پوری بستی والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو ساری بستی والوں کے لوگوں کے اوپر سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. اور اگر پوری بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو ساری بستی والے گنہگار ہوتے ہیں. یہ ہے علی الکفایہ کا مطلب. علی الکفایہ کا مطلب مثال کے طور پہ آپ اس بات کو اور واضح طور پہ سمجھیں کہ جنازے کی نماز، صلاۃ الجنازہ، یہ علی الکفایہ ہے، فرض علی الکفایہ، کہ بھئی ایک کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو گیا، پوری بستی والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر اس کی جنازے کی نماز پڑھ دیا تو پوری بستی والے اس فرض سے، ان کے ذمے سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی ایک شخص بھی اس کے فریضے جنازے کی نماز کو ادا نہیں کرتا تو پوری بستی والے گنہگار ہو جاتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے اعتکاف کا مسئلہ ہے کہ کوئی ایک شخص، اب یہاں پر اجازت اس بات کی تو دی جا رہی ہے، اور میں ذمہ داروں سے بھی اس بات کی تلقین کروں گا کہ وہ بھی اعتکاف کا انتظام کریں. 2 سے 3 لوگ، 4 لوگ بھی اگر مسجد میں، کیونکہ 5 لوگوں کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو 4 سے 5 لوگ، 2 سے 3 لوگ اگر اعتکاف بیٹھ سکتے ہوں مسجد میں تو آرام سے بیٹھ جائیں. پوری مسجد والوں پہ سے ساقط، پوری بستی والوں پہ سے ساقط ہو جائے گا. اور اگر کوئی مسجد خالی رہ جاتی ہے، کوئی مسجد میں کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہے، تو پھر پوری مسجد والے اور پوری بستی والے گنہگار ہوں گے. تو لہٰذا 1 سے 2 لوگ کوئی مسجد میں بیٹھ جائیں مرد حضرات میں سے تو ساری بستی والوں پہ سے فرض سنت علی الکفایہ اعتکاف ساقط ہو جائے گا، اس کا کوئی گناہ کسی بھی شخص کو نہیں ہوگا. لہٰذا کیا کریں؟
تو عورتیں گھر میں جو ہے نا اعتکاف بیٹھیں۔ اعتکاف بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ہر رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ آخر کے 10 دن آپ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر آپ نے اعتکاف آخر کے 10 دن میں بیٹھا، اور ایک سال کسی مجبوری، کسی جو ہے نا غزوے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ 1 سال 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف بیٹھا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی، کہ کسی سال چھوٹ گیا تو 10 دن زیادہ اس کی قضا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت والی دلیل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتکاف کتنا پسند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتنی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ 1 سال آپ نہیں بیٹھ سکے تو دوسرے سال چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ کوئی فرض نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار نہیں دیا، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے، عظمت ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اب اعتکاف میں تو ہم نہیں بیٹھ سکتے، مرد حضرات سب کے سب جو ہے نا ایک مشکل اور پریشانی میں، اور یہ مہاماری اور یہ وائرس اور یہ بیماری کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، چاہے آپ اعتکاف میں ہو یا اعتکاف میں نہ ہو، تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان 10 دنوں میں، یہ رمضان المبارک کے آخر کے 10 دنوں میں ایک دعا کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کو اگر شب قدر مل جائے، یہ آخر کے 10 دن میں تاخراتیں بھی ہے، کل ایک تاخرات گزر چکی 21 کی، اب 23، 25، 27 اور 29 4 راتیں اور باقی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب شب قدر کی بہت ساری فضیلتوں کو سنا اور فرشتوں کے اترنے کو سنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے آسمان پہ آ کر اپنے بندوں کو جو ہے نا دیکھتے ہوئے اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کرتے ہوئے اور فرشتوں کو نازل کر کے ان کی دعاؤں پہ آمین کہلواتے ہوئے اس ساری فضیلتوں کو سنا، اور قرآن کریم کے یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنے کو سنا، یہ ساری چیزیں سنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مبارک زبانی یہ سوال کیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل گئی، تلاش کرنا ہے 5 راتوں میں، اگر مجھے شب قدر مل گئی تو میں کون سی دعا کروں، کیا مانگوں اللہ سے؟ ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا کہ شب قدر اگر مل جائے تو ہم اللہ سے کیا مانگ لیں، کیا مانگ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دے دے اور ہماری نیا پار ہو جائے، ہماری نیا پار ہو جائے، اور ہمارا بیڑا جو ہے نا غرق ہونے سے بچ جائے اور ہم کامیاب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جواباً عرض فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو تم یہ دعا کثرت سے اللہ سے مانگو۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہ دعا صرف اور صرف پڑھنا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، لیکن روٹین والی دعا صرف پڑھ لینا الگ ہے۔ اسی وجہ سے دعا کے متعلق میں نے جو پچھلے ایپیسوڈز میں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اوپر بات کی تھی، تو اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ دعا مانگنے کا نام ہے۔ دعا آہوزاری کی چیز ہے، دعا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا عمل ہے، دعا اللہ کے سامنے عجز و نیازی کرنے والا عمل ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فیصلہ فرمایا کہ دعا ہی ایک ایسی محتم بشان جو ہے نا عبادت ہے کہ اگر وہ دکھانے کے لیے بھی کی جائے تو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی فضیلت ایسے نہیں ہے بلکہ خاص طور پہ اس وجہ سے ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کا معنی آپ سن لیں، اس کا ٹرانسلیشن آپ سن لیں کہ کیا اللہ کے نبی نے سکھایا اور ہمیں کیا مانگنا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، انک عفو تحب العفو،
اور آپ معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں. فاعف عنی، پھر آپ مجھے معاف کر دیجئے. یہ ایک جو ہے نا بہت ڈیپ والی بات ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے کہ کسی بھی انسان کے سامنے، مثال کے طور پہ انسان کے سامنے بھی اگر اس کو کوئی چیز پسند ہے، کوئی چیز پسند ہے اور اس سے اس چیز کا سوال کیا جائے تو خوش دلی کے ساتھ وہ چیز کو وہ عنایت کر دیتا ہے اور اس چیز کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے. ایسے ہی ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائیکولوجیکل لاجک بتایا. سائیکولوجیکل لاجک ہے یہ کہ اللہم انکا عفون، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور آپ کو معاف کرنا پسند بھی ہے. فاعف عنی، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ چیز کو بتلا کر پھر اللہ سے مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش دلی کے ساتھ عنایت فرما دے گا. اور پھر یہ دعا کیوں سکھلائی؟ بہت ساری دعائیں تھیں، اس کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ بہت ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا سکتے تھے کہ یہ رات اگر مل جائے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر لینا، یہ رات اگر مل جائے تو مستجاب الدعوات انسان کے ہونے کے متعلق دعا کر لینا، یہ رات اگر مل جائے تو اپنے بچوں کی بھلائی کے متعلق دعا کر لینا، اپنے مرحومین کی مغفرت کے متعلق سوال کر لینا، یہ رات اگر مل جائے تو جہنم کی طلب اور جہنم سے آزادی، جنت کی طلب اور جہنم سے آزادی کا سوال کر لینا، اور کچھ اور سوال کر لینا. لیکن یہ ساری چیزوں کو درکنار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معافی پسند ہے اور تو مجھے معاف کر لے. یہ دعا کیوں سکھائی؟ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ شخص ہے جو دھلا دھلایا ہو، پاک صاف ہو گناہوں سے. اور اس کے اندر اللہ کی ایک جو صفت ہے، صفت غفاریت، اس کا ظہور بھی ہوتا ہے. ساری صفات تو ویسے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن صفت غفاریت کا ظہور انسان کے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا قائم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا اور اس کے بعد پھر آپ سے ایک غلطی سرزد کروائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں غلطی سرزد کروائی؟ کہ بھئی اگر دنیا میں جو ہے نا بھیجنا تھا ویسے ہی بھیج دیتے اور ساری کائنات کا نظام سجا دیتے، سنوار دیتے. سورج اور چاند کا نظام اللہ نے لگایا، دنیا میں پودوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، زمین کا نظام، پانی کا نظام، ساری چیزوں کو چلایا انسان کے لیے، تو انسان کو اتار دیتے. 400 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور وہ جنت میں اللہ کی منشا کے مطابق ہی، حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کیا، اللہ کی منشا کے مطابق اللہ نے ان سے سہو کروایا اور پھر دنیا میں مانگنے لگایا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے 400 سال تک یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا. اس کی تشریح تو میں کروں گا انشاءاللہ. یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں رکھے کہ اللہ نے کیوں کروائی. خاص طور پہ اس لیے کروائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفاریت کا اور صفت توابیت کا ظہور کروانا تھا کہ وہ بغیر انسان کے غلطی کے، اس کے معافی کے بعد ہی وہ جو ہے نا صفت کا ظہور ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ اگر انسان غلطی نہ کرتا اور وہ آہوزاری نہ کرتا اور وہ اللہ سے نہ مانگتا تو پھر وہ صفت غفاریت کا ظہور نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفاریت انسان کے سامنے معافی مانگنے میں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی اور انہوں نے آ کے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کو معاف کیا. حضرت حوا علیہ السلام سے ملایا عرفات کے میدان میں، اسی لیے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے، ملنے کی جگہ، پہچان کی جگہ. عرفہ یعرف، جدہ کو جو ہے نا جدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امی جان حضرت حوا علیہ السلام کی وہاں پر جو ہے نا خبر ہے، اور جو دادا ہوتے ہیں اس کو عربی زبان میں جدتن کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے خاص طور پہ اس کا نام جدہ ہے، عرفات کا نام عرفات ہے. وہاں پر
جو ہے نا 400 سال کے بعد دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، پھر یہ دنیا کا نظام چلا وہاں سے۔ تو صفت غفاریت کے ظہور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام چلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل بھی فرما دی کہ رمضان میں اگر مجھے شب قدر مل جائے، اللہ کے نبی اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکملے کے طور پہ فرما دیا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر اس کی میں تکمیل آپ کے سامنے کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد پھر آپ سب کا پیغام دین کے پروگرام میں استقبال ہے۔ آپ کے سامنے میں صفت غفاریت اور صفت توابیت، توبہ قبول کرنے کی صفت اور معاف کرنے کی صفت کے متعلق بتلا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخشایا کر دیا، اور آپ نے کیا دعا کی تھی اس کی تشریح میں نے وعدہ کیا تھا وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے کیا دعا کی اور اس کی تشریح کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے مالک جو دو جہاں، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ یہ دعا کو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ کیا ہے۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ دونوں دعاؤں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس میں خاص طور پہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو قبول کر رہے ہیں اور پھر اس سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں۔ سمجھے آپ، اقراری مجرم دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی گناہ کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے تو پھر اس وقت اس انسان سے غلطی ہو گئی اس طریقے کا تصور بھی رہتا ہے، اور اس کو بہت جلدی خلاصی اور نجات بھی مل جاتی ہے کہ اس نے گناہ کو۔ آج کل تو المیہ اس بات کا ہے کہ انسان گناہ کرتا بھی ہے اور اپنے گناہ کو تصور کرنے اور خیال کرنے کی بھی اس کو کوشش نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے قبول کیا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ بہت میں قیمتی بات آپ کے سامنے بتانے چلا ہوں، تھوڑا سا آپ غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا خود وہ غلطی کیا تھا؟ اس کے پیچھے اللہ کا کوئی منشا نہیں تھا، یہ دنیا کو سجانا نہیں تھا، یہ دنیا کے اور کائنات کے نظام کو چلانا نہیں تھا؟ کیا آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ جو دنیا قائم ہوئی؟ آپ کی پشت میں، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں کیا حضرت آپ علیہ السلام کو نہیں رکھا تھا کہ اتنے ہزار سال آج دنیا کو گزر گئے، سب کروانا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کروایا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور جو ہے نا اپنے نفس کے اوپر ڈالا، حالانکہ وہ آدم علیہ السلام کا معاملہ نہیں تھا، وہاں تو اللہ کی چاہت سے آپ نے گناہ کیا تھا۔ آپ نے کوئی غلطی کی تھی کہ وہ کھانا تھا، پھر اس کے بعد پھر آپ کو دنیا میں بھیجنا تھا، یہ اللہ کا منشا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کا طریقہ اور توبہ کا طریقہ بتا دیا کہ یا اللہ، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، میں نے غلط کیا، میں نے گناہ کیا، میں نے جو ہے نا غلط قدم اٹھایا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آگے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا،
اگر آپ نے میری مغفرت نہیں کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور میری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں، ہمارے دادا جان وہ ہستی ہیں جو جنت کا نظام دیکھ کر آئے تھے۔ آپ کے دل میں کیسا جنت کا نظام اور کیسا عالم بالا کا نظام محفوظ تھا، پھر بھی آپ نے اللہ کے سامنے جو دعا کی وہ بالکل ہمیں بھی اس جو ہے نا زاویے کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ اور اس لجاجت کے ساتھ اور اس عاجزی کے ساتھ مانگنا چاہیے اور اپنے گناہ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کیا حقیقت میں نے کیا، میں اقرار کرتا ہوں اس کا، اور آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو پھر لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دہے میں اگر شب قدر مل گئی اور اگر نہ بھی ملی تاخراتوں میں، یہ دعا کرنے کے لیے سکھایا۔ وہ دعا کا بھی آپ ترجمہ سیکھ لیں اور سمجھ لیں، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور آپ معاف کرنے کو پسند بھی کرنے والے ہیں، فاعف عنی، پھر آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ تصور دل میں پیدا کرنا، یہ جو ہے نا ایک آہوزاری دل میں پیدا کرنا۔ توبہ نام ہی ہے دل کی ندامت کا، توبہ نام ہی ہے دل کی ندامت کا۔ اس میں صرف اور صرف انسان کے معاف کرنے کو بتایا جا رہا ہے، اور جب انسان معافی اپنے سے مانگ لیتا ہے تو وہ گناہوں سے دھلا دھلا پاک اور صاف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کو تنگ دست راستے جو ہے نا اس کے لیے وسیع تر ہو جاتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، استغفار کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، قرآن کریم کی آیت میں نے جو تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ پے در پے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انعامات بیان کیے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر دیجئے کہ تم استغفار کرو، صرف تم استغفار کرو۔ سب سے بڑا انسانی آج کی جو ہے نا زندگی میں لوگوں کے لیے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی تناؤ اور ذہنی ٹینشن انسان کا دور نہیں ہوتا۔ استغفار کی وجہ سے ذہنی تناؤ اور ٹینشن پورا کا پورا دور ہو جاتا ہے، بہت پرسکون انداز میں وہ زندگی گزار سکتا ہے جو شخص استغفار کرتا ہے۔ استغفر اللہ، قرآن کریم نے فرمایا صرف تم استغفار کر لو، انہو کان غفارا۔ سب سے پہلا تمہارے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، دھلا دھلایا بنا دے گا، تمہارے دل کو پاک اور صاف کر دے گا۔ انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اور آسمان سے تمہارے لیے بارشوں کو برسائے گا۔ بارش کو برسانا گویا تمہارے لیے زمین سے کونپلوں کو نکالنا، پھل فروٹ کو جو ہے نا مٹھاس پیدا کرنا، اور جو ہے نا سارے کے سارے کھانے کے اور پینے کی چیزوں کو تمہارے لیے مہیا کرنا، بارش برسانے کا مطلب۔ قرآن کریم نے اس کے آگے فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اور تیسرا اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی استغفار کی کثرت کی وجہ سے، استغفار ان دا سینس، استغفار کا مطلب آپ سمجھے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی وجہ سے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کی۔ یہ صرف اور صرف توبہ اور استغفار کا مطلب ہے گناہ پہ شرمندہ ہونا، اور جو ہے نا آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا تیقن دلانا، اور اپنے آنکھوں سے بھی اس کا اظہار کرنا، آنسو بہانا، اور پھر اس گناہ کے جو ہے نا افسوس میں رہنا، ندامت میں رہنا، اور اللہ سے معافی طلب کرنا۔ یہ ہے اصل توبہ، یہ ہے اصل توبہ۔ کوئی انسان استغفار کرتا ہے، استغفار میری زبان پہ آتی ہے آپ سمجھ جائیں کہ گناہ پہ نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا۔ اس طریقے سے کوئی اگر کرتا ہے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کوئی انسان مالدار ہونا چاہتا ہے استغفار کرے، وَبَنِينَ، اور کسی کو اولاد نہیں ہے
تو آج کے دن خاص طور پہ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لے کہ یہ تعویذ گنڈے اور یہ شیخ اور یہ بابا کبھی بھی کسی انسان کو اولاد دینے کے اختیار نہیں رکھتے. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ تمہیں مال اور دولت بھی دے گا. وَبَنِينَ اور نرینہ اولاد اور جو ہے نا اناسا سب کی سب دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حق رکھتے ہیں. خود قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ قرآن کریم فرماتا ہے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. کیا فرما رہا ہے قرآن کریم؟ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا میں جسے چاہتا ہوں اولاد اناسا عطا کرتا ہوں، بچی کی جو ہے نا اولاد دیتا ہوں، یعنی بیٹی دیتا ہوں. پہلے تذکرہ بیٹی کا ہوا، اس وجہ سے آپ اپنے ذہن دماغ میں رکھ لے کہ کسی بھی عورت کو پہلا جو ہے نا بیٹی کا پیدا ہونا بڑی مبارک ترین چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور جنت کا ٹکٹ بیٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ادب احترام فرمایا کرتے تھے. میں تیزی سے اپنی بات کو تکمیل کی طرف لے جا رہا ہوں، بس توجہ رکھیں اور سنتے رہیں. اللہ کے نبی قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا میں جسے چاہتا ہوں بیٹی کی دولت سے نوازتا ہوں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور میں جسے چاہتا ہوں اولاد نرینہ عطا کرتا ہوں، بیٹے دیتا ہوں. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا اور میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہوں. کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہوں. ترجمہ آپ سنتے ہوئے چلیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور میں جسے چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں. کسی مائی کا لال کی یہ جو ہے نا بساط نہیں ہے، کسی کی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ تم کو اولاد دے دے. ہو ہی نہیں سکتا جب قرآن کریم نے اعلان فرما دیا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کہ میں جسے چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں. صرف اتنے پہ ختم نہیں کر دیا. عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللہ جاننے والا بھی ہے دینے سے کیا نقصان ہونے والا تھا، اور وہ قدیر ہے. دینے سے اگر نقصان ہونے والا تھا تب بھی وہ دے سکتا تھا، لیکن وہ قادر ہے، وہ نہیں دینے پہ بھی قادر ہے، وہ دینے پہ بھی قادر ہے. سارے کی ساری تعویذات اور سارے کے سارے بابایاں اور سارے کے سارے یہ شیخونا جو ہے نا اولاد کی تعویذ دے رہے ہیں، جو رزق میں برکت کی تعویذ دے رہے ہیں، اور جو ہے نا یہ سب کا سب ختم ہو گیا خاص طور پہ اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اپنے پاس اختیار رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جو ہے نا دعا مانگنا ہے. استغفار کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا تھا. وَبَنِينَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مالدار بھی بناؤں گا اور اولاد بھی عطا کروں گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کیا بہترین بات استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مالدار سے مالدار شخص بھی، آپ اپنی توجہ سے سنیں، کوئی مالدار سے مالدار شخص بھی اگر کوئی مارکیٹ اور بازار جاتا ہے تو کچھ ڈزن اور کچھ کلو پھل فروٹ لے کر آتا ہے، اور جو ہے نا بہت امیر بھی اگر ہوگا تو گاڑی بھر کے لے کے آئے گا، اس سے زیادہ نہیں. لیکن قرآن کریم وعدہ فرما رہا ہے تم استغفار کر لو، تم توبہ کر لو، تم اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کے اوپر جو ہے نا ندامت کے آنسو تو بہاؤ، میں تمہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا، تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا. امیر سے امیر ترین شخص اگر جائے گا تو گاڑی بھر کر ہی لائے گا، اس سے زیادہ نہیں. لیکن استغفار تم کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں باغات کا مالک بنا دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دوں گا، ہر چیز کی فراوانی کر دوں گا. پھر آگے اللہ گلہ کرتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں میرے پاس لوٹ کر نہیں آتے؟ تمہیں آنا تو میرے ہی پاس ہے، آنکھ ایک دن بند ہونا ہے، پھر کیوں تم میرا ذکر و اذکار نہیں کرتے؟ پھر قرآن کریم نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. استغفار اور توبہ اسی سے کرنا ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اسی سے معافی طلب کرنا ہے، خاص طور پہ آخر والا عشرہ. اور قرآن کریم فرماتا ہے نا امید مت ہو،
زندگی بھر کے گنہگار شخص کے لیے، اس کا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری تو نہیں بتاؤں گا یہ آیت کی، لیکن خاص طور پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے جو ہے نا یوں کہا کہ میری بھی معافی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 زندہ بچیوں کو درگور کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، یعنی 70 زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا زمین میں، زمین ہلتی تھی تو اس پر ناچتے تھے کہ بچی اندر تڑپ تڑپ کے مر جائے، ایسا کرنے والے شخص کے متعلق یہ قرآن کریم کی آیت آئی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ هو الغفور الرحیم۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی سنایا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا باپ سے دور کر دیا، 12 سال تک دور رہے، کئی سالوں کے بعد جو ہے نا ملاقات ہو رہی ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ ایک انسان ہے، ایک وقت کا نبی ہے، وہ یوں فرما سکتا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، اتنا بڑا قدم اور اتنا برا قدم تھا کہ کنویں میں ڈال کے آ گئے تھے۔ ظرف تو دیکھیے ایک انسان کا ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ کا کیا ظرف ہوگا، اللہ کا کیا ظرف ہوگا۔ روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نابینا ہو گئی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ سارا کا سارا آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ انسان ہے، نبی ہے، ان کا ایسا ظرف ہے تو ہم سب اللہ کے سامنے مانگیں گے تو کتنا بڑا پھل اور کتنا بڑا ثمرہ اور کیسی بھلائیاں ہمارے قدموں میں آئے گی۔ لہٰذا یہ عشرہ خاص طور پہ آج 21واں روزہ ہے، یہ عشرہ خاص طور پہ اللہ سے معافی تلافی کا ہے اور شب قدر کے تلاش کرنے کا ہے۔ صرف 27 کو شب قدر نہیں ہوتی، انشاءاللہ آئندہ اگلے ایپیسوڈ میں شب قدر کے متعلق میں بیان کروں گا۔ صرف 27 میں شب قدر نہیں ہوتی کہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے لوگ عبادت کے لیے تیار ہو گئے، 21 تو گزر گئی، 23 25 27 اور 29 اللہ کے نبی نے اس کو چھپا دیا۔ چھپانے کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں رکھوں گا، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، 23 کو بھی عبادتیں کریں، اور اگر ایک رات مل گئی 84 برس 84 ایئرس سے جو ہے نا عبادت کرنے کا ثواب ہے، اس کو ضائع نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور جو ہے نا ان راتوں میں خاص طور پہ اس مخلص کو بھی اور اس چینل کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان سب کے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے کچھ دینی بات آپ تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں خاص طور پہ اس وبا سے بھی جو ہے نا ساری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور جو ہے نا نارمل انداز میں ساری کی سارے کائنات کے نظام کو چلا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے اور ہم سب کو معاف فرمائے، جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔